لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم الرحيم النعيم الكريم. وهو أول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر. ووجب بالأوليته أن لا أول أن ووجب بالآخريته أن لا آخر له. والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. درود پڑھیے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. یقیناً کسی بھی عزیز کا ہم سے دور ہو جانا ہمارے لیے اس دنیا میں سخت ہوتا ہے، گراں ہوتا ہے. اگر وہ عزیز ہمارے والدین میں سے کوئی ہو تو یقیناً اس کی سختی بڑھ جاتی ہے. اور پھر اس موجودہ صورتحال کے ہوتے ہوئے اگر اولاد ان آخری وقتوں میں نہ پہنچ سکے تو اس درد کے ساتھ ایک کسک بھی رہ جاتی ہے. لیکن بہرحال ایک تقدیر الہی ہے کہ جس سے ہم اور آپ کو گزرنا ہے. گزشتہ گزر گئے، موجودہ گزریں گے اور آئندہ آئیں گے ہی. اس لیے حدیث میں آیا کہ روزانہ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے لدو للموت، پیدا کرو ختم ہو جانے کے لیے. لدو للموت. اور ظاہراً یہ بات لدو للموت صرف اولاد کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس چیز کے لیے جو انسان پیدا کر سکتا ہے. دولت، شہرت، مال، دنیا، اولاد، جو کچھ صرف ایک چیز ہے کہ جو ساتھ رہ سکتی ہے اور جسے فنا نہیں ہے، وہ آپ کی عزت ہے. جو اس دنیا سے اگر عزت دار گیا، ایماندار گیا تو مرنے کے بعد اس کی عزت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جتنے ساری زندگی میں کوئی ایک شمع ایمان نہ حاصل کی، ایک مہک ایمان کی نہ حاصل کر سکا، وہ مرنے کے بعد مومن گردانہ جانے لگے. آج تک یہاں سے لے کر وہاں تک کے، سعودیہ سے لے کر بنوریا تک کے مسلمان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ خطاکاروں کو، منکروں کو، منافقوں کو دائرہ اسلام میں شامل کر دیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. مرنے کے بعد آپ کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا.
صرف ایک دروازہ کھلا ہے، وہ ہے کار خیر۔ وہ دو طرح سے ممکن ہے، یا تو آپ نے اپنے لیے کیا ہو زندگی میں اس دنیا سے جاتے جاتے یہ ایک سجدگاہ اس بارگاہ میں رکھ کر چلا گیا، تا قیامت اس پر جتنے سجدے ہوتے رہیں گے میں ان کے اندر شامل ثواب۔ اب مولا فرماتے ہیں المومن ضیّکن، مومن اسمارٹ ہوتا ہے، ڈونیشنز میں بھی اسمارٹنس دکھائیے۔ کیا کمال ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، ایک سجدگاہ، اور یقیناً اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ بہت سے دینے والوں کو یہ پریشانی بھی رہتی ہے۔ پہلی چیز تو دینے والے کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جب رائے خدا میں دے رہا ہے تو خدا جانے اور وہ جانے، اس نے رائے خدا میں دے دیا۔ یہ جتنی ہل حجت و کٹ حجتی ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے جو دے ہی فی سبیل اللہ نہیں رہے تھے، اس وقت ہی نیت کچھ اور تھی، ورنہ جب دیا ہی رائے خدا میں تو خدا جانے اور میرا کیا معاملہ آپ سے کہ حضور میں صدقہ دی تھی اس پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں کھانا کھا رہا ہوں میں اس پہ، ٹھیک ہے۔ ایک یہ چیز رہ جائے گی جو زندگی میں دی آپ نے کار خیر کے لیے۔ دوسرا وہ اولاد ولد صالح، وہ اولاد صالح جو آپ کو نیک کاموں کے لیے یاد رکھے، نیک کاموں میں یاد رکھے۔ اور یہ معذرت چاہتا ہوں، محمد وآل محمد صلوات۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہرگز یہ نہ سوچیے گا مولانا ایک مجلس میں کیا ہے، ہو تو سب بچے ہی کرا لیتے ہیں، نہیں کراتے حضور۔ فہرست بنا کے دے سکتا ہوں یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو، یہیں جنہیں والدین کی مجالس و ایصال ثواب کی توفیق خدا نے نہیں دی۔ یہ توفیق کا مسئلہ ہے سارا۔ دعاء الوالدین لأولادہ کدعاء النبی لأمتہ، بارہا یہ حدیث آپ کے سامنے دہرائی ہے۔ والدین کی دعا بچوں کے لیے ایسے ہی ہے کہ جس طرح نبی کی دعا امت کے لیے۔ اللہ اکبر، نبی کی دعا امت کے لیے ہو، یعنی پیغمبر جب دعا کر کے جا رہے ہیں امت کے لیے آج تک اثر باقی ہے۔ والدین اس دنیا میں ہوں یا گزر جائیں وہ واسطہ فیض ہیں، وہ واسطہ فیض ہیں۔ کوشش کریں اس دنیا میں والدین آپ سے راضی رہیں، ان کا حق دینے کی تو بات ہی نہیں کی ہے خدا نے، جب بات کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، حق تو تمہیں سب کا ہی دینا ہے، اپنی اولاد کا بھی حق دینا ہے، لیکن والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی اس حق سے بڑھ کے کچھ دینا ہے۔ آقا قرات ہی کہا کرتے تھے اگر والدین ناراض ہو جائیں ان کے ہاتھوں کا بوسہ لو مان جائیں گے، نہ مانے قدموں کا بوسہ لو مان جائیں گے۔ اور جب وہ اس دنیا سے گزر جائیں تو ان کے دستے شفقت کی وسعت بڑھ جاتی ہے۔ اس دنیا میں تو وہ دے پاتے تھے نا جو ان کے پاس ہوتا تھا، اب وہاں اگر واقعی نیک اعمال تھے، اگر واقعی دسترسی ہے تو تمہیں وہ دیں گے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ والدین کی قبر پہ جا کے قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے والدین کی قبر پہ جا کے دعا کرنا۔ پریشانیوں سے نجات کے لیے 2 رکعت نماز ہدیہ والدین، پریشانی ہے جس طرح آپ ائمہ سے توسل کرتے ہیں، جس طرح انبیاء سے اولیاء سے توسل کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ہدیہ والدین، اور پھر اس کے بعد اپنی دعا مانگیں۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے، کیونکہ ذائقۃ الموت، موت کو چکھا ہے۔ گزشتہ بھی یہ مثال میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے جب نظر تھی یا کچھ دن بعد نظر ہوگی، تو جب نظر ہوتی ہے صبح دسترخوان بچھتا تھا، نظر لگائی جاتی تھی، شام تک مومنین آتے رہتے ہیں، مومنات آتی رہتی ہیں اور نظر چکے جاتے رہتے ہیں۔ ساتھ رہیے گا، چکھنا ٹیسٹ کر کے تھوڑا سا کھا کے،
نظر چکے جاتے رہتے ہیں، شام کو کیا ہوتا ہے؟ سارے مومنین ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، نظر ختم ہوتی ہے۔ جس چیز کو چکھا جا رہا ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ ذائقۃ الموت، موت کو چکھا جا رہا ہے، موت کو ایک دن فنا آنی ہے، مومن کو فنا نہیں آنی، ایمان کو فنا نہیں ہے، یہ ایمان ہی ہے جو باقی رہ جائے گا۔ یہ ایمان یتشعشع من قبورہم انوار کا، مومنین کی قبور سے اس طرح شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں نور کی جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، اور ملائکہ اعلیٰ پہ خدا سے پوچھتے ہیں کہ کس کی قبریں ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ وہ میرے نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے ان کی قوموں پہ نعمتیں نازل ہوتی تھی۔ اللہ اللہ، جس طرح ایک فرد کا گناہ قوم کو لے کے ڈوب سکتا ہے، قوم نہیں تو کم سے کم اس کے حواریوں کو لے کے ڈوب سکتا ہے، اسی طرح ایک فرد نیک کی نیکی سے پوری قوم کو فیض پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جب شب جمعہ دعا کرو، جب دعاؤں میں آؤ تو اپنے ساتھ مومنین کے ساتھ اجتماعی دعائیں انجام دو۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علیہ کہ میرے بابا جب دعا کیا کرتے تھے اپنے پورے اہل خانہ کو لے کر آتے تھے، بیوی بچوں کو لے کر آتے تھے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں تم الہی آمین کہو۔ امام حجت الہی، واسطہ فیض، نمائندہ خدا، اس لیے کہ وہ ہادی ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، وہ بتائے گا کس طرح مانگا جائے۔ والدین اس طرح یہ چیزیں اپنے بچوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو آج ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ موت کے بعد کا حساب ہے۔ دو طرح کے حساب بیان ہوئے ہیں قرآن میں، حساباً یسیرا آسان حساب، حساباً شدیدہ شدید حساب۔ مور دین 40 ٹائمز حساب کا ورڈ قرآن میں آیا، اور کہا کسی کا حساب آسان ہوگا، کسی کا شدید۔ ایک مقام پہ کہا سوء الحساب، ان کا بدترین حساب لوں گا کچھ لوگوں کا۔ بدترین حساب کا حساب کس طرح ہوگا؟ میرا حساب، اس بچے کا حساب، اس کا حساب کا حساب تمہاری عقلوں کے مطابق ہوگا، ساتھ رہیے گا۔ حساب ان فیسلٹیز کے مطابق ہوگا جو تمہیں اس دنیا میں دی گئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے عقل سے بہتر تو کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کیونکہ عقل اگر ہو تو کم سے کم حالات میں بھی ہنسی خوشی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور اگر عقل نہ ہو تو دنیا بھر کی نعمتوں میں روتے ہوئے مایوسی میں غرق رہا جا سکتا ہے۔ کہ تمہاری عقلوں کے مطابق حساب ہوگا روز محشر۔ جس کو جتنی عقل دی گئی تھی اس سے اتنا ہی حساب کیا جائے گا، اس سے اتنا ہی سوال پوچھا جائے گا۔ کب معاونت کیا ہوگی، کون سی چیز ہیلپ فل ہوگی، کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ تم لوگوں سے تمہارا حساب کیسا تھا۔ کیفا یحاسبکم مع الناس، تم لوگوں سے حساب کیسا رکھتے تھے۔ اگر تم لوگوں سے حساب سافٹلی کرتے تھے تو وہاں سافٹلی ہو سکتا ہے، اور اگر یہاں فرعون بنے گھومتے تھے تو وہ مالک الملک بیدہی، اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، بیدہی الملک السماوات والارض۔ اور اس مالکیت کو بار بار تمہیں یقین دلانے کے لیے صبح سے شام تک 10 مرتبہ ریپیٹ کرواتا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اس کی مالکیت کو بھول نہ جانا، اس کی مالکیت کو بھول نہ جانا۔ اور جب حساب کی بات آئی، کفا اللہ حساب حسیبا، حساب کے لیے خدا خود کافی ہے۔ ابھی آپ نے دعائے کمیل میں پڑھا، خداوندہ وہ جو تیرے کرام کاتبین لکھ رہے ہیں جب وہ پیش کرے تو معاف کر دینا، وما خفی عن نظرہم، اور جو ان کی نظر سے پوشیدہ رہ گیا۔ فرشتوں کی نظر سے کوئی عمل پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ ہاں، میرے دل کا خیال، میرے دل کا خیال، میری انٹینشن جو ابھی میں نے انجام ہی نہیں دی۔ اور کیا لطف ہے خدا کا
کہ نیکی کی انٹینشن پہ نیکی کی نیت پہ نیکی، اور برائی کے عمل کے بعد بھی توبہ کی گنجائش، استغفار کی گنجائش، اس کے بعد اس کی اولاد کو استغفار کی گنجائش، پھر اس کے بعد شفاعت کی گنجائش، پھر کہیں جا کے مرحلہ عذاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کمال جملات ہیں دعائے کمیل کے۔ خداوند اگر میں برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو وہ آتش جہنم کیسے جلائے گی جبکہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں گا اللہ، اور جب میں تجھے پکار رہا ہوں گا، اور قسم کھا کے کہتا ہوں فبعزتک، تیری عزت کی قسم، اگر میری گویائی، اگر میری ٹاکنگ پاور وہاں پر رہی، کیا صرف آسانی اور کچھ نہیں، توبہ قبل الموت، اور موت سے پہلے توبہ کر لوں، یہ مہلت مل جائے، صرف اتنی مہلت موت سے پہلے کہ توبہ کر لی جائے۔ وَمَغْفِرَ بَعْدَ الْمَوْتِ، مغفرت کہتے ہیں کہ جو چیز تھی اس کو چھپا دیا جائے۔ توبہ کے بعد بھی امپریشن تو رہ جاتا ہے نا، آپ یہاں پر پیج پہ کچھ لکھیں، نیچے اس پہ امپریشن آ جاتا ہے، وہ امپریشن کو مٹانے کا نام ہے مغفرت، وہ خدا اسے صاف کر دے، ایسا کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں، ایسا کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ شب جمعہ ہے، وہ عظیم ترین اعمال جو تمہارے نامہ اعمال کو صاف کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روز محشر ہمارے شیعوں کا حساب ہمارے ذمے ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امام کا مطلب یہ نہیں جس کو امام کہتا تھا، نہیں، جس کے پیچھے چلتا تھا۔ امام وہ نہیں ہوتا جس کو امام مانا جاتا ہے، امام وہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم اندازہ لگائے روزے محشر ہم کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ امام صادق کے پیچھے ہوں گے یا کسی جھوٹے کے پیچھے ہوں گے؟ کسی سچے کے پیچھے ہوں گے یا جھوٹے کے؟ کسی دنیا دار کے پیچھے ہوں گے، دیندار کے پیچھے ہوں گے؟ جس کی بات مانتے تھے، جس کے پیچھے چلتے تھے، جس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، جس کی امداد کرتے تھے، جس کی سپورٹ کرتے تھے، جس کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے۔ امام یہی تو ہوتا ہے، اظہار محبت کرتے تھے، جس کے دشمنوں سے لڑا کرتے تھے، جس کے محبت چاہنے والوں سے محبت کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ روز محشر اٹھایا جائے گا۔ اور امام جو کہہ رہے ہیں ہمارے شیعوں کا حساب، تو وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، جو ان کا پیروکار ہے، شیعہ یعنی پیروکار، فالوور، تو دیکھنا شروع کر دے میں کتنا پیروکار ہوں امام صادق کا۔ جتنی پیروکاری کی رمق باقی ہے، کلر باقی ہے، اتنے ٹائم کے لیے شاید امام ساتھ رکھیں۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہوگی! ابھی ایک مرتبہ وہاں سے آواز آئے گی ہمارے شیعہ ادھر آ جائیں، اور یہاں سے ہم چلنا شروع کا۔ آپ یہاں کہاں؟ نامہ اعمال آپ کا لیفٹ ہینڈ میں ہے، ہمارے چاہنے والوں کا نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں ہوگا۔ کیا کمال ہے خدا کا! وہاں بھی ستار العیوب اس طرح سب کے سامنے پروجیکٹ پہ نہیں لگائے گا نامہ اعمال کو، اللہ اکبر، وہاں بھی ایسے نہیں کرے گا، کہ خود جج کرو۔ اور پھر کہا اس دن ظلم کرنے والے خود زمین میں دھسے جائیں گے، وہ خود اتنا شرمندہ ہوں گے کہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے، خود اتنا شرمندہ ہوں گے، اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی سفارشوں کی۔ اور پھر جب انہیں بولنے کی مہلت دی جائے گی تو کہیں گے افسوس کہ ہمارے دوست برے تھے، افسوس کہ ہم نے وقت ضائع کیا، افسوس کہ ہم نے نعمتوں کو خراب کر دیا، افسوس کہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ ابتدائی 9 صفتیں دعائے کمیل کی، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء تنزل النقم تنزل البلاء،
خود ہم کر رہے تھے. مولا اور حساب میں کچھ معاون ہو سکتا ہے؟ ہاں، صلح رحم، تمہارا دوستوں سے، رشتہ داروں سے میل جول. واو، اپنے عزیزوں سے ملتے رہا کرو. اچھا، صلح رحم کا مطلب خالی جا کے چائے پی کے آنا نہیں ہے، کھانا کھا کے آنا نہیں ہے، ان کے لیے بھی کچھ لے جانا ہے. اب لے جانا کس حساب سے؟ یہ بڑے آدمی کے گھر جا رہا ہوں تو ان کے حساب سے ہیمپر ہے، یہ غریب آدمی کے جاؤں تو اس کے حساب سے ایک چاکلیٹ. نہیں، جس طرح لے کر جاتے ہو. حتیٰ پھر ایک حدیث سنے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو امیر اور غریب کو ڈیفرنٹ ٹون میں سلام کرتا ہے، اللہ اکبر، فغضب اللہ علیہم غضبان، خدا ان پر ایسے غصہ کرے گا جیسے غصہ کرنا چاہے. احتیاط کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں جو ہے وہ سوئچ دیکھ کر سلام کر رہے ہوں، گاڑیاں دیکھ کر سلام کر رہے ہوں. روزمرہ کی بات ہے اور کچھ نہیں. اپنا حساب وہاں آسان کرانا ہے، یہاں لوگوں سے آسان حساب کرنا شروع کر دیں. کسی نے کوئی غلطی کر دی کہ ٹھیک ہے یار، مسئلہ نہیں، سوری کر لیا، ختم بات. جو اس دنیا میں ایک انسان کو معاف نہیں کر سکتا، وہ آخرت میں خدا کی بارگاہ میں کس منہ سے معافی مانگ سکتا ہے؟ یہاں دنیا میں انسان کی عزتوں کو پامال کرنے پہ تلا ہوا ہے، وہاں بارگاہ الہی میں استغفار کی امید لگائے بیٹھا ہے. جس نے یہاں پردہ نہیں رکھا کسی کا، خدا اس کا پردہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں. سوء الحساب یعنی یہ، وہاں خدا رحیم نہیں ہے، یاد رکھیے گا. وہاں خدا غفور نہیں ہے، وہاں خدا قہار ہے. خدا کو قہاریت بھی تو دکھانی ہے، غضبان بھی تو دکھانا ہے، عدل بھی تو دکھانا ہے. وہاں عدل دکھایا جائے گا کہ تمہارے رشتہ داروں سے میل جول تمہارے حساب میں آسانی کا باعث بنے گا. بس ایک آخری چیز، اس دنیا میں آپ کو ملنے والی سب سے عظیم نعمت زیارت حسین علیہ السلام. صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال مجھے عقل کی وہ حدیث بیان کرنی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی، کہ عقل کے حساب سے جو حساب ہوگا، کیونکہ عقل ہی مخلوق اول ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں 70 افراد ہیں لشکر عقل کے اور 70 افراد ہیں لشکر جہل کے. انشاءاللہ یہ 140 افراد کا تعارف پھر کبھی. سب سے آسان ترین طریقہ اس دنیا میں منظارہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں منظار قبر جدی الحسین، جو میرے جد حسین کی زیارت کرے گا خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن زیارت معرفت کے ساتھ، زیارت اس طرح کہ معرفت ہو. زری کو چھونا زیارت نہیں ہے، حتیٰ امام کو دیکھ لینا زیارت نہیں ہے. امام کو تو شمر دیکھ رہا تھا، ابن زیاد دیکھ رہا تھا، حرملہ دیکھ رہا تھا، لیکن کم سے کم وہ نگاہ کے جس سے حر دیکھ رہا تھا. بخش دینے والا امام، بچا لینے والا امام، ایک رات میں جہنم سے جنت میں لے جانے والا امام. صحیح معنی میں حر نے حسین کو سفینہ نجات دیکھا ہے. کیسے ڈوبتے ڈوبتے حسین کی کشتی میں سوار ہوا، اور ہم تو پھر بھی ابھی ڈوب نہیں رہے.
مولا کیا ہم یہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں کہ اس کشتی میں آ جائیں؟ بولا یقین ہے ہم آپ کے لیے عباس نہیں بن سکتے، علی اکبر نہیں بن سکتے، اونو محمد، حبیب، مسلم، زہیر نہیں بن سکتے، اور بلکہ شاید ہم تو جون بھی نہیں بن سکتے۔ وہ جون جو جنگ کے لیے جاتے ہوئے کپڑے پھاڑتے ہوئے اعلان کرتا ہے اجننی حب الحسین، عشق حسین نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ لیکن مولا شاید ان کہیں گمنام اصحاب جیسے ہو جائیں۔ مولا کچھ خادم بھی تو چاہیے ہوتے ہیں لشکر کے لیے، کچھ نوکر بھی تو چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ کے اپنی بارگاہ تک آنے دیجئے۔ کو کامل الزیارات میں امام فرماتے ہیں 3 چیزوں کا خطرہ ہے تمہیں، وقت الموت، بعد الموت اور یوم الحساب۔ مولا فرماتے ہیں محبت حسین تمہیں 3 مقامات پہ سہارا دیتی ہے۔ حین الموت، ایک موت کے وقت، کیونکہ حسین کا آخری وقت، اللہ اکبر، اس دنیا کا کوئی راوی آخری وقت حسین نہ بیان کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ ہم جو کچھ مجالس میں پڑھتے ہیں، آپ جو کچھ سنتے ہیں، یہ کچھ روایتیں ہیں۔ ارے زینب کہتی ہے وہ آخری وقت میں نہ دیکھ سکی کہ جب سرتن سے جدا ہو رہا۔ اجر و کمال۔ شاید امام وقت کے اس جملے سے اندازہ ہو جائے کہ بابا میرے جد میں آپ پہ روؤں گا اور خون کے آنسو روؤں گا، آنسوؤں کے بدلے خون روؤں گا۔ اور دوسرا وقت قبر، کیونکہ حسین کی جسد کو قبر میسر نہ ہو سکی تھی، اس لیے حسین اپنے چاہنے والوں کی قبر میں سہارا بنتا ہے آگے۔ اللہ۔ اور ایک روز حساب، کیونکہ اس دنیا میں سارا حساب حسین نے خدا پہ چھوڑ رکھا۔ عباس خدا کے حوالے، ارے عباس کے بازو خدا کے حوالے، اکبر کی جوانیاں قربان، اور محمد قربان، علی اصغر کی معصومیت قربان۔ اب جب روز محشر مقام شفاعت پہ حسین ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ اللہم اشف صدرنا وصدر الحسین بظہور الحجہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔